ناظرین، خالد بن ولید ایک عظیم سپہ سالار تھے جن کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے ایک قبیلے بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار اور نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی، نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مولی خطرے سے نپٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کے کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکے۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عساکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو مار کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ ناظرین، خالد بن ولید شروع میں مسلمانوں کے مخالفین میں سے تھے اور احد کی جنگ کا پانسا مسلمانوں کے خلاف پلٹنے میں ان کا اہم کردار تھا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور بقیہ زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی، اور اصل میں اسلام قبول کرنے کے بعد ہی خالد بن ولید کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موتا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے سخت وقت میں خالد بن ولید نے فوج کی کمان سنبھالی، تقریباً 3000 شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی بہترین جنگی حکمت عملی سے دشمن کے 20,000 سے زائد سپاہیوں کے لشکر کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید کی کمان میں مسلمانوں نے جنگوں میں اس قدر فتح حاصل کی کہ مسلمانوں میں یہ تاثیر پھیل گئی کہ ہماری فتوحات صرف خالد بن ولید کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثیر کو زائل کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے کچھ عرصے کے لیے خالد بن ولید کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا۔ خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لے کر جنگوں میں لڑتے تھے۔ ان کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہ تھا جہاں تیر، تلوار، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار اور ابتدائی عرب تاریخ کے بہترین سپاہی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد انہوں نے ریاست مدینہ کے خلاف ہونے والے محافتوں کو کچلنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ساسانی اور بازنطی سلطنت کو شکست دے کر نہ صرف مدینہ کی چھوٹی سی ریاست کو ایک عالمی طاقت میں تبدیل کر دیا بلکہ پہلے درجے کی عالمی فاتحین میں بھی آپ کو شامل کر لیا گیا، اور جب جنگ موتا میں شامل ہوئے تو اس روز امارت نہ ہونے کی وجہ سے آپ امیر بنے، اور اس روز آپ نے شدید جنگ کی جس کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی، اور آپ کے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے 125 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا اور کسی میں بھی شکست نہیں کھائی۔ وہ پیدائشی جنگجو سپاہی تھے۔ انہوں نے عربوں کے لیے جن علاقوں کو فتح کیا وہ اب بھی ان کے پاس کے، جبکہ باقی عالمی فاتحین نیپولین، چنگیز خان، تیمور، ہٹلر نے جو علاقے فتح کیے وہ ان کی زندگی میں ہی یا بعد میں ان سے چھین لیے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آپ اسلامی لشکروں کی سپہ سالاری کے فرائض انجام دیتے رہے، اور مراکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسلمہ بن کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید جب بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے ان گنت جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں تلوار، تیر یا نیزے کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر آد پہنچا۔
मैदान कारजार में शहादत नसीब न हुई। आपने जंग उहद से हजरत उमर तक जितनी जंगें लड़ी इनकी तादाद 41 है और इन जंगों में आपने एक जंग भी नहीं हारी। यही वजह कि आपकी वफात के बाद भी दुनिया आपकी बहादुरी और आपके कारनामे को नहीं भूली। हजरत खालिद बिन वलीद की इंतकाल की खबर जब मदीना मुनव्वरा पहुंची तो एक घर में कहराम मच गया। जब हजरत खालिद बिन वलीद को कब्र में उतारा जा रहा था तो लोगों ने ये देखा कि आपका घोड़ा अशजर, जिस पर बैठकर आपने तमाम जंगें लड़ी थी, वो भी आंसू बहा रहा था। हजरत खालिद बिन वलीद के तरके में सिर्फ हथियार, तलवारें, खंजर और नेज़े थे। इन हथियारों के अलावा एक गुलाम था जो हमेशा आपके साथ रहता था। अल्लाह ताला की ये तलवार जिसने दो अजीम सल्तनतों यानी रूम और ईरान की चिराग बुझाए। वफात के वक्त इनके पास कुछ भी नहीं था। आपने जो कुछ भी कमाया वो अल्लाह की राह में हज कर दिया। सारी जिंदगी मैदान जंग में गुजार दी। सहाबा कराम ने गवाही दी कि इनकी मौजूदगी में हमने शाम और इराक में कोई भी जुम्मा ऐसा नहीं पड़ा जिससे पहले हम एक शहर फतह न कर चुके हों। यानी हर दो जुम्मों के दरमियानी दोनों में एक शहर जरूर फतह होता था। बड़े बड़े जलील कदर साहबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खालिद बिन वलीद की रूहानी तल्लक की गवाही दी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें जानने को मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।